الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ساری کائنات کے انسانوں کا، ساری کائنات کی مخلوقات کا ایک اکیلا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جو ہمارا داتا ہے، مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہمارا روزی رسا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام الزاہدین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام میرے بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جامع موضوع ہے۔ ہم انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے کچھ خطبات میں جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس میں ہم سیرت النبی کے موضوع کو کئی عنوان دیں گے انشاءاللہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے رحمت بن کر آئے، غیر مسلموں کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل کیسا تھا، امتیوں کے لیے رحمت کیسے ہے، بوڑھوں اور بچوں کے لیے رحمت کیسے ہے، غلاموں اور مساکین اور یتامہ کے لیے آپ کی رحمت کیسی ہے، جانوروں اور جنات اور درندوں کے لیے بھی آپ رحمت کیسے بن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی کا، وہ بچہ ہے، لڑکا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، طاقتور ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، کوئی ایک پہلو نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی عمر کے امتی کا خیال نہ رکھا۔ اور یہ تو اللہ نے قرآن اتارا ہے،
کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک بوڑھا ہے، کمزور ہے وہ بھی امتی، وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقتدی، تو آپ جوانوں کا بھی خیال کر رہے ہیں، اس کا بھی لحاظ کر رہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا اب عبادت کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کی نماز پڑھنا، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا، لمبا قیام کرنا، یہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور زندگی کے بہترین لمحات بھی وہ ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے گزار دیے۔ عبادت تک میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا صلی احدکم للناس، لوگوں اگر ضرورت پڑ جائے اور تم میں سے کوئی شخص امام بن جائے، اس کے پیچھے 1 2 3 4 صفیں ہیں، 4 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، جتنے بھی ہو، کہ آئیں جی آپ امامت کروائیں، نماز پڑھ لے، فرضی نماز ہے، کہیں وقت نہ گزر جائے، فَلْيُخَفِّفْ، کس قدر خیال ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو۔ فرمایا او لوگوں اگر کوئی امام بن جائے تو نماز ذرا ہلکی پڑھانا، نماز بہت زیادہ لمبی مت کر دینا۔ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، ہو سکتا ہے تمہارے مقتدیوں میں کوئی بڑا کمزور آدمی بھی آ کر کھڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بوڑھا بھی آ کر کھڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے اس جماعت میں کوئی بیمار جس نے اذان کی آواز سنائی دی اس کے کانوں میں وہ بھی آ گیا۔ بیمار ہوں، جانا تو ایک دن اللہ کے پاس ہے، نماز تو پڑھو۔ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، کوئی عمر میں بہت بڑا ہے، بوڑھا ہو گیا، عمر بڑی ہو گئی، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، فَلْيُخَفِّفْ، نماز ہلکی پڑھانا، میرے ان امتیوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی بوڑھا تکلیف محسوس نہ کرے، کوئی بیمار ہوگا جس سے اتنا لمبا رکوع نہیں ہوتا، قیام نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو ان منکم منفرین، تم میں کوئی ایسا تو نہیں جو لوگوں کو متنفر کر رہا ہو، لوگوں کو مسجدوں سے بھگا رہا ہو، لوگوں کا دل بیزار کر رہا ہو، دل اچاٹ کر رہا ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے یار وہاں جا کر نماز کیا پڑھنی ہے، وہ امام تو بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں وہ لمبی نمازیں ہیں بھی نہیں کہ جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ ہمارے تو ٹائم فکس ہے، 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ، اس سے آگے اگر کوئی 1 منٹ بھی ہوا تو پھر امام کی بھی شامت آتی۔ اتنی لمبی نماز یہ وہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، اگر کوئی شخص لوگوں کی امامت کروائے پھر وہ نرمی کرے، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ، کہ اس کے پیچھے کوئی بوڑھا کھڑا ہے، اس کے پیچھے کوئی کمزور کھڑا ہے، وَذَا الْحَاجَةِ، اور کام والے کھڑے ہیں یا کوئی ضرورت مند کھڑا ہے۔ کسی نے تھکا ہارا کوئی کام سے آیا تو سیدھا مسجد آ گیا، اب اس نے گھر بھی جانا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس جماعت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام بھی کسی کا رکا ہوا ہے، فَلْيَتَجَوَّزْ، نرمی سے کام لینا، نماز مختصر پڑھانا کہ کسی کا کوئی کام رک نہ جائے، کوئی بیمار گر نہ جائے، کوئی بوڑھا پریشان نہ ہو جائے، کوئی کمزور زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اپنے امتی کا خیال رکھا، یہاں تک کہ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ
حضرت معاذ کی مثال اکثر مقتدی زیادہ یاد رکھتے، نماز پڑھنے والے زیادہ یاد رکھتے، اور امام کو بھی یہ دلیل بنا کر دیتے، حالانکہ بات سمجھنی چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام بنا کر بھیجا۔ لوگ آئے، ڈیمانڈ کی، درخواست کی، حضور کوئی امام دے دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ انتہائی نیک تھے، قرآن نہایت خوبصورت انداز میں پڑھنے والے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کی امامت کرواؤ۔ اب حضرت معاذ کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر پڑھتے تھے، نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر پڑھاتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ تھا کہ ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، 2.25 2.5 پارے پڑھے۔ اب ہمارے زیادہ زیادہ کتنی ہے؟ امام 10 رکھتے 10 جو ہے آیات پڑھ لے گا، 20 پڑھ لے گا، 50 پڑھ لے گا، اور اس پہ بھی لوگوں کی بس ہو جاتی، انتہا ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، ایسا آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معاذ نے تو سورہ بقرہ پڑھی تھی، یعنی کہہ لیں کم از کم وہ نماز جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی تھی۔ ہمارے ہاں اگر 10 منٹ کی نماز پر شکایت ہو تو یہ شکایت رب سے کی جا رہی کہ نماز نازل ہی کیوں کی، ہم تو 10 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ پڑھی اور لوگ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کام کیا ہوتا ہے، سارا دن مزدوریاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، نماز کی شکایت نہیں لائے، معاذ کی شکایت لے کر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑی لمبی نماز پڑھائی، بچے ہیں وہ روتے ہیں، بوڑھا ہے کسی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ افتان انت، معاذ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو بیزار مت کرو، معاذ ایسا نہ کرو کہ لوگ اکتا جائیں، معاذ ایسا نہ کرو کہ لوگ بیزار ہو جائے اور نماز شروع کرتے اور دل میں یہ خیال آ جائے کہ آج بڑی لمبی نماز پھر پڑھنے والے۔ یہ اللہ کی محبت میں ہے۔ وہ 1.5 2 گھنٹے کی نماز تھی، اور اگر ہمارے ہاں 10 سے 15 منٹ بھی ہو جائے تو خیر ہے، خیر ہے۔ یہ ہلکی نماز، یہ ہلکی نماز ہی ہے، یہ تخفیف والی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مقتدی امام کو یہ کہہ دے میں شوگر کا مریض ہوں، میں خود پہ کنٹرول زیادہ نہیں کر سکتا، مجھے پیشاب کا مسئلہ بن جاتا ہے، نماز پھر بھی باجماعت پڑھنا چاہتا ہوں، تو امام کو بھی ماننی چاہیے، امام کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ یہ میرا مقتدی ہے اور یہ رب کی نماز پڑھنے آیا ہے، جماعت کو ضائع نہیں کرتا، میں اس کے مرض کا خیال رکھو۔ یہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس نے مجھے شکایت کی، میں اس بوڑھے کا احترام کرو۔ یہ ایک کمزور آدمی ہے اور اس سے زیادہ دیر یہ کھڑے نہیں ہو سکتا، اس کا احترام کروں، اس کی وجہ سے آج میں نماز ذرا ہلکی پڑھا دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے جب رسول کریم علیہ السلام عشاء کی نماز ہو اور بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی، اللہ کے نبی اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے، مختصر کرتے تھے۔ یہ نہیں جیسے ہمارے بہت ساری مساجد میں یہ ہوتا ہے، بچوں کو ویسے ہی اٹھا کر باہر پھینک دو، بچوں کو مسجدوں میں لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بھائی کتب احادیث بھری پڑی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز ہلکی اس وقت کرتے تھے جب آپ کو بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اب بچے آئے ہیں تو آواز آ رہی ہے، بچے ساتھ کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں، اور بچے کا مطلب بچہ ہی ہے، یہ نہیں کوئی لڑکا، اسے رونے کی ضرورت کیا؟ چھوٹے بچے بھی اگر کوئی لے آئے تو صحابہ کرام لے آیا کرتے تھے، بس یہ ہے ادب آداب انہیں سکھائے جائے۔
انہیں بتایا جائے میرے بیٹے نماز پڑھنی ہے خاموشی کے ساتھ، میرے بیٹے خطبہ سننا ہے خاموشی کے ساتھ، میرے بیٹے آؤ مسجد چلتے ہیں لیکن وہاں شرارتیں نہ کرنا، بھاگ دوڑ مت کرنا، یہ سمجھانے والی چیزیں۔ خیر، رسول کریم علیہ السلام نے ہر بوڑھے کا خیال کیا، بچے کا بھی خیال کیا، نوجوان کا بھی خیال کیا، اور آپ رحمت کیسے بن کر آئے کہ دنیا جسے کچھ بھی نہیں جانتی اس کو رسول کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے رب کی جنت میں داخل کر دیا۔ اس سے مراد کیا؟ آپ مساکین کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ ان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے کہ دنیا نے جنہیں کبھی کوئی درجہ دیا ہی نہیں تھا، اور عرب کے لوگ تو سونے اور چاندی پہ فخر کرتے تھے۔ سردار کون ہے؟ جس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ بات کس کی سنی جائے گی؟ جس کا گھر سب سے بلند ہے۔ یہ نظریہ تھا نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرکین مکہ کا، اور بدقسمتی سے آج یہی نظریہ ہمارا بھی ہے قریب قریب۔ کس کی بات سنیں؟ جو سب سے زیادہ مالدار ہے۔ کس سے ہم مرعوب ہوتے ہیں؟ جس کا گھر سب سے بڑا ہے۔ کس سے ہم ڈرتے ہیں؟ جس کے تعلقات پولیس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ کس سے ہم خوف کھاتے ہیں؟ یار اس آدمی کے ساتھ ٹکر نہ ہی لو، اس کے روابط بڑے ہیں، اس کے سورسز بڑے ہیں، اس کے تعلقات بڑے ہیں، پیسہ بڑا ہے۔ اور وہی کام اگر کوئی غریب کرتا ہے تو محلے کے 10 آدمی اس کے گرد کھڑے ہوتے اور اس کو ذلیل کر رہے ہوتے، یہ تم نے کیا کیا؟ معیار ہم نے بھی تو قریب قریب دولت کا ہی رکھا ہوا، لیکن یہ وہ لوگ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ہم فقراء سے افضل ہیں، ہم غنی ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا، ہمارے گھر بڑے ہیں، ہمارا لباس اچھا ہے، ہمارا جوتا اچھا ہے، ہمارا پہناوا اچھا ہے، اور اس کے مقابلے میں جنہیں ہم صدقہ دیتے ہیں، جنہیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کی ہم مدد کرتے ہیں، وہ ہم سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور کماتے بھی اچھا ہے، پہنتے بھی اچھا ہے، کھاتے بھی اچھا ہے، پھر اللہ کے راستے میں دیتے بھی اچھا ہے، جن کی مدد ہم ہر وقت کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہم سے بہتر تو نہیں ہو سکتے نا۔ جیسے میں نے بڑے دیکھے ایسے، خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا یہاں بیٹھا کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بھی رویہ نفرت آمیز ہوتا، حقارت آمیز نظر اور لہجے کے ساتھ ہم اس مسکین کو ڈیل کر رہے ہوتے۔ آپ نے فرمایا سعد کیا موقف کہ غنی ان فقیروں سے بہتر ہے؟ حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ اگر یہ مسکین نہ ہو، اگر یہ فقیر نہ ہو، اگر یہ غریب نہ ہو، اگر یہ محتاج نہ ہو، اگر یہ ضرورت مند نہ ہو، ساتھ تمہارے لیے اور کسی امیر کے لیے آسمان سے ایک قطرہ بھی رحمت کا نہ اترے۔ حل تنصرون، تمہیں پتہ ہے تمہاری مدد کیوں کی جاتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے حل ترزقون، تمہیں کیسے رزق مل رہا ہے؟ کیا اس بات کو جانتے ہو تمہارا رزق کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس بات کو جانتے ہو آج 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64 اتنا مالدار، پتہ ہے تم کیوں بن رہے ہو؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ الا بضعفائکم، تم نے کسی غریب کی مدد کی، اللہ نے عہد کر لیا تیری مدد کرنے کا۔ تم نے کسی کو اپنے رزق میں سے چند لقمے دے دیے، اللہ نے ٹھان لی کہ اب میں اس کے گھر میں اس کو مالا مال کر دوں گا، رزق کبھی ختم ہی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ساتھ ان سے بڑھ کے تم کیسے ہو سکتے ہو جن کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا، جن کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ کئی بار دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے، مجھ پر تو یہ گزری ہے، آپ نے بھی شاید ایسے حالات دیکھے ہو جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا کے سارے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں تو بال بال بچاؤں، کسی نے مدد نہیں کی جی، اللہ نے ہی مدد کی ہے، کوئی غیبی مدد ہی ہوئی ہے، کوئی غیبی اشارہ ہی ہوا ہے۔
جیسے یوں لگتا ہے مجھے کسی معاملے نے بچایا، ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، جیسے فرشتے نے ہاتھ رکھا اور مجھے ہاتھ سے الگ کر دیا، میں تو مرتے مرتے بچا۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ تمہارے پیچھے کسی مسکین کی دعا، تمہارے پیچھے کسی غریب کی دعا ہے، کبھی تم نے اس کی مدد کی ہوگی، اس نے دعا دے دی، آج وہ دعا رنگ لے آئی، اور بھائی ان کی وجہ سے تو تمہیں مل رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، انما ینصر اللہ هذه الامۃ بضعیفها، یہ الفاظ ہیں سید الانبیاء علیہم السلام کے، یہ الفاظ ہیں سرور کونین کے، لوگوں اس امت کی مدد، اللہ نے کہا میں امت محمدیہ کی مدد کروں گا تو ان کے ضعفاء کی وجہ سے کروں گا، مساکین کی وجہ سے کروں گا۔ انما ینصر اللہ هذه الامۃ بضعیفها بدعوتهم وبصلاتهم واخلاصهم، اللہ نے کہا 3 سٹیپ ہیں میرے نبی، میں تیری امت کی مدد کرتا ہی رہوں گا۔ کیسے؟ تمہاری امت کے کمزوروں کی وجہ سے، تمہاری امت کے مساکین کی وجہ سے، تمہاری امت کے محتاج لوگوں کی وجہ سے، بدعوتہم، کسی مسکین نے، کسی یتیم نے، کسی بیوہ عورت نے، کسی محتاج آدمی نے، کسی ضرورت مند بوڑھے نے، تم نے اس کا کوئی کام کر دیا، تم نے اس کی کہیں مدد کی، بدعوتہم، وہ تمہارے لیے جو دعا کرے گا اللہ اس کو قبول کر لے گا، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ تم نے مدد کی، اس نے کہا اللہ تیری مدد کرے، یہ دعا ہے نا بھائی، آپ میرا بھلا کر دو اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اللہ اس کے ان الفاظ کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے کہ اس امت کی مدد اللہ کرے گا ہی، اس امت کے غریبوں کی وجہ سے۔ وصلاتہم، ان محتاجوں کی نمازوں کی وجہ سے اللہ مدد کرے گا۔ وَإِخْلَاصِهِمْ، اور ان کے دلوں کے خلوص کی وجہ سے اللہ اس امت کے لوگوں کی مدد کرے گا۔ تو جتنے مالدار ہیں اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان غرباء کی وجہ سے کر رہے، ان مساکین کی وجہ سے، اور رسول رحمت ان مساکین کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، ان کے درجے کو بلند کر دیا۔ کوئی امیر اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ، میں نے دیکھا حشر کا آدھا دن ابھی پڑا تھا، محشر کا آدھا دن پڑا تھا، میری امت کے سارے غریب اور مسکین اللہ نے جنت میں داخل بھی کر دیے، امیر باہر کھڑے ہیں، اور میری امت کے مسکین جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے، جن کے ساتھ کھانا کھانا بعض لوگ توہین سمجھتے، واقعتاً چہروں پر نفرت آ جاتی ہے، پیشانی پہ بل پڑ جاتا، یار ابھی اس کو بھی اٹھائیں، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، مذاق کرتے ہیں، دل پہ چوٹ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ تو ولیمے میں شامل ہوا، کوئی کپڑے کسی سے مانگ کے ہی لے آتا، ادھار ہی پکڑ لیتا، اب اس کو بھی اپنی دعوت میں بلائیں جس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ 500 عام، اور حشر کا جو آدھا دن ہے 500 سال کے برابر ہے۔ 500 سال پہلے غریب جنت میں جا چکے ہوں گے، مسکین جنت میں جا چکے ہوں گے، امیر ابھی اپنا حساب دے رہے ہوں گے۔ میں نے اپنی امت کے مسکینوں کو دیکھا، اور بھائی ہم سے یہ اعلیٰ کیسے نہیں، ہم سے افضل یہ کیسے نہیں، ہم سے بڑے یہ کیسے نہیں، کہ ابھی لوگ پیسے والے حساب دے رہے ہوں گے، اور ان سے 500 سال پہلے رب کی جنت میں پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ وی آئی پی تو یہ ہے نا، وی آئی پی پروٹوکول تو ان کے لیے، اور اس بات کو پلے باندھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے۔ کوئی شاید ایسا نہ ہو، شاید میں بھی اپنی مثال نہیں دے سکتا کہ اس عمل کے معاملے میں میں بھی بہت پیچھے رہ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے جب مساکین کی اس فضیلت کو سنا، مساکین کے درجے کو سنا،
اور میرے بھائیوں یہ قابل نفرت لوگ نہیں کہ امیر ہے، رشتہ دار ہے اور بیمار ہوا اور گاڑیاں اور کاریں اور عام ان کے گھر پہنچ رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنا نام لکھوا رہے ہیں، جناب میں بھی پہنچا ہوں، میرا بیٹا بھی پہنچا ہے، میری بیٹی بھی آ رہی ہے، میرا خاندان آ رہا ہے، اور غریب آدمی کا، اپنی برادری کے غریب آدمی کا پتہ چلا وہ ایک مرض میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، اچھا یار فرصت ہوئی تو چلے جائیں گے، اچھا وقت لگا تو چلے جائیں گے۔ یہ مذاق کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر پوری زندگی، عبداللہ بن عمر کسی مسکین کو اپنے ساتھ بٹھائے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ یہ ایک دن کا عمل نہیں، 2 دن کا عمل نہیں، ایمانداری سے سوچئے میرے بھائیوں، ایمانداری سے۔ میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا، مجھے تو نہیں پتا کون کس برادری کا بیٹھا ہے، کس کے پاس مال ہے اور کون مفلس و کلاس ہے، میں تو نہیں جانتا، لیکن میں بھی خود سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کیا زندگی میں وہ کتنے کھانے ایسے ہم نے کھائے کہ اسپیشلی محلے کے کسی غریب کو ہم نے اپنی بیٹھک میں بٹھایا؟ اسپیشلی یاد کرے، میری عمر 50 سال ہو گئی، میری عمر 35 سال، 30 سال، 20 سال ہو چکی ہے۔ ان 20 سالوں میں اتنا ذخیرہ احادیث ہے جو مساکین کی فضیلت کا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا، میرے صحابہ اگر میں تمہیں کبھی نہ ملوں تو مجھے مسکینوں میں جا کر ڈھونڈنا، میں محمد غریبوں اور مسکینوں میں تمہیں مل جاؤں گا، صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، بخاری کی روایت۔ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، اگر میں گھر نہ ملوں، کسی گلی میں نہ ملوں، مسکینوں کی طرف مجھے ڈھونڈنا، میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا مساکین کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ، کبھی سوچئے اپنی زندگی میں بڑے وی آئی پی لوگوں کا کھانا بنایا، بڑی ان کی خاطر تواضع کی، کئی ڈشیں بنائی، اسی طرح کئی ڈشیں کسی مسکین کے لیے بنائی، کسی محتاج کے لیے بنائی، جسے اللہ نے محروم کر دیا دنیا کے مال سے۔ اپنی زندگی میں کتنی بار ہم نے اس کا کھانا پکایا، اپنی زندگی میں کتنی بار اس کی دعوت کی ہے کہ یار اس سے میں کچھ نہیں لے سکتا، یہ میرے کس کام آ سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر اگر ساری زندگی تب تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک مدینے کے کسی غریب کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، یار وہ ساری زندگی بٹھاتے رہے، چلو آج میرے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، میرا دوست ہے وہ غریب ہے، میرے چچا ہے وہ غریب ہے، میرا ماموں ہے وہ غریب ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے اس کے پاس کچھ نہیں، وہ اسی محلے میں رہتا ہے، چل اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، چل عبداللہ ابن عمر کے عمل پر عمل کرتا ہوں، آج میں اس کو بلا کر لاتا ہوں، کھانا اچھا بنایا ہے، آج میں اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ پیسے والا پیسے والوں کی دعوتیں تو کرتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے، اوصانی خلیلی، اور لوگوں مجھے میرے خلیل نے، میرے حبیب نے، یعنی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 خصلتیں بتائی، مجھے 6 نصیحتیں کی، ابو ذر ان 6 باتوں کو اپنے پلے باندھ لینا، ابو ذر ان پہ عمل کرنا، ابو ذر ان باتوں کو ہلکا نہ جاننا، ابو ذر ان باتوں کو معمولی نہ جاننا۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اوصانی بِأَلَّا انظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ذر زندگی میں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر کو تم نے کبھی نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ کیسا اللہ نے رحمت بنایا، کیسا وہ نبی رحمت ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو، جنہیں لوگ جوتے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے تھے، آپ نے انہیں امیروں اور اغنیاء سے کہاں پہنچا دیا۔ فرمایا ابو ذر دنیاوی اعتبار سے کبھی اپنے سے مالدار کو مت دیکھنا، اور دیکھ لیں جتنے لوگوں نے دیکھا ہے، جتنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں نے یہ دیکھا کہ وہ فلاں عورت کتنی مالدار ہے، وہ فلاں شخص کے پاس، ابو آپ کے پاس کچھ نہیں،
فلاں کے پاس یہ ہے، بہن کہتی میرے بھائی کے پاس کیا ہے، فلاں کا بھی تو بھائی ہے، اتنا مال اتنی دولت، یہ وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ان گھروں میں اختلاف بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا من ہوا دونی واوصانی بحب المساکین، اس بات پر آئے واوصانی بحب المساکین والدنو منہم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحت ہے بھائیو، یہ شاید ہمیں پتہ ہی نہ۔ ابو ذر نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے ابو ذر مساکین کے ساتھ محبت کرنا، یہ نہیں کہ صرف بیٹھو، یہ نہیں کہ کبھی آتے جاتے خیال کر لو۔ وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، ابو ذر مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا، اور ساتھ کیا فرمایا وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، ان سے میل جول رکھنا، ان سے الیک سلیک رکھنا، ان کے پاس آنا جانا رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے قریب ہونا، محبت بھی کرو قریب بھی ہو جاؤ۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحْمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اب یہاں آ کر اللہ نہ کرے کہ ہم پکڑے جائے اور جکڑے جائے اور چھڑانے والا قیامت کے دن کوئی نہ ہو۔ اس نصیحت پر عمل کس کا؟ نبی رحمت نے تو ہر چیز بتائی، اور لوگوں یہ کام کرو بچ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحْمِي، کہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر لوگوں کے ساتھ بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ تم سے منہ پھیر لے، اگرچہ وہ منہ پھیر کر گزر جائے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی نہ سمجھے، اگرچہ تم ان کے گھر 20 بار جاؤ وہ تمہارے گھر ایک بار بھی نہ آئے، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ منہ پھیر لے پھر بھی صلہ رحمی کرتے رہنا، پھر بھی خیال رکھنا جتنی طاقت ہے۔ وَأَوْصَانِي اللہ أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور مجھے پانچویں آپ نے نصیحت یہ کی اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا۔ اللہ کی بات کرنے میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کی قرآن کو ماننے میں، کسی آیت پر عمل کرنے میں کوئی تمہیں لاکھ ملامت کرتا رہے، رب کے معاملے میں کبھی ملامت سے نہ ڈرنا۔ اور چھٹی بات وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چھٹی نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کبھی مت چھوڑنا، کہتے ہی رہنا، تمہاری زبان پہ سب سے زیادہ جو کلمہ ہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہو۔ ابو ذر اس کو کبھی مت چھوڑنا، کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ، ابو ذر قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال اور تمہاری کلام زبان سے جتنی باتیں کرتے ہو سب سے زیادہ جو نکلنا چاہیے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیوں؟ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، لوگ نہیں جانتے، میں محمد جانتا ہوں، یہ جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے ایک خزانہ مجھے دے دیا، یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا۔ یہ 6 نصیحتیں، اور سب سے پہلی کون سی تھی؟ وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، ابو ذر مسکینوں سے محبت کرنا۔ اگر ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، اور میرے بھائیوں یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو بیٹی کی شادی کرتا ہے، جو بیٹے والا ہے وہ کہتا ہے چلو یار بارات مختصر، صحیح بھی یہ ہے، حق بھی یہی ہے کہ بیٹی والوں کو تنگ نہ کیا جائے، بیٹی لے آؤ، پھر اپنی مرضی کے مطابق ولیمہ کرو۔ اب ولیمہ آپ نے دعوت دی، اور اس میں آپ نے بلایا اپنے دوستوں کو، باپ نے بلایا اپنے دوستوں کو، والدہ نے بلایا اپنی سہیلیوں کو، بہن نے بلایا اپنی سہیلیوں کو، ساتھ رشتہ داروں کو بھی، آپ نے غریب رشتہ دار بھی بلا لیے، آپ نے امیر بھی بلا لیے، لیکن آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی میں ایک مفلس ہے، ایک محتاج ہے، ایک کمزور ہے، آپ جانتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کی نظر میں،
آپ نے اسے نہیں بلایا، یار رشتہ داروں کو جو بلا لیا، اور کوئی نہیں ہم کوئی ان کے گھر جاتے، یہ کوئی ہمیں بلاتے، اب اس کے ساتھ میرا لین دین تھوڑا ہے، اس نے جاتے ہوئے کوئی مجھے پیسے دے کر تھوڑی جانے۔ آپ نے فرمایا بیست طعام الولیمۃ یدعا الیہ الاغنیاء، اور لوگوں کائنات کا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا، غریبوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کائنات کا بدترین کھانا وہ کھانا، اس سے برا کوئی کھانا ہی نہیں، اس سے برا کوئی کھانا ہی نہیں، اس سے بری کوئی دعوت ہی نہیں کہ جس میں آپ نے امیروں کو بلایا وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينَ، اور رسول اللہ نے فرمایا اس بلانے والے نے جان بوجھ کر مسکینوں کو چھوڑ دیا۔ کیا اب انہیں کہاں بٹھاؤں؟ ایم این اے، ایم پی اے، یہ وہ یہی باتیں سنتے ہم بھی آپ بھی۔ بہت بڑی دعوت ہے جی، اور اس بہت بڑی دعوت میں ایک بھی غریب آپ کو دکھائی نہیں دیتا، سب گاڑیوں والے کھڑے ہیں، سب لینڈ کروزروں والے کھڑے، سب کے جسموں پر قیمتی پوشاکیں ہیں، کوئی ایک غریب مسکین نظر نہیں آیا۔ نبی نے کہہ دیا یہ کھانا کائنات کا بدترین کھانا، اور ہم خوش ہوتے کہ بہت بڑی دعوت تھی۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک شخص آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آئے بھائی دعوت ہے، ولیمہ ہے، اور آپ کی اس کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی ہوئی، کبھی کوئی جھگڑا ہوا، والدین کی طرف سے ہو گیا، بہن بھائیوں کی طرف سے ہو گیا، اب آپ نے اگر یہ کہہ دیا تمہارا ہمارا تو جینا مرنا ہی ختم ہے، تمہاری ہماری تو زندگی موت ختم ہو چکی ہے، نہ تم کبھی ہمارے ہاں گئے۔ مائیں بھی یہ کہتی، ماؤں اور بہنوں کو سمجھنا چاہیے، بیٹا کارڈ لے کر آیا، ماں فلاں رشتہ دار نے دعوت دی ہے، ماں کہتی ہے اچھا اس کو ہم نے بلایا تھا نا، یہ نہیں گیا، نہیں آیا، اب اس نے کارڈ بھیجا ہے، خبردار کسی نے نہیں جانا، نہ میں نے جانا ہے نہ کسی میرے بیٹے نے جانا۔ آپ نے فرمایا جس نے ایسا کیا کہ جسے دعوت دی گئی جان بوجھ کر اس نے انکار کر دیا، فقد عصى اللہ ورسولہ، وہ جان لے کہ وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، وہ اللہ کے رسول کا بھی نافرمان ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نافرمانی کی ہے۔ جسے دعوت دی گئی اور یہ اس نے اعتراض درمیان میں رکھا، ہم نے نہیں بلایا تھا تو وہ نہیں آئے، انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، اب بدلے میں ہم بھی تو اللہ رسول کے نافرمان بن جائیں، اب بدلے میں ہم نے بھی نافرمان ہی بننا ہے، نعوذ باللہ، وہ جہنم میں جائیں بدلے میں ہم نے اس سے بھی نیچے والے گڑھے میں جانا ہے۔ یہ شرط ہوتی کہ وہ اللہ رسول کا باغی بن گیا، آپ تو نہ بنے، اس نے نافرمانی کی، آپ کیوں کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور چیز، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرا، بڑا امیر آدمی، قیمتی پوشاک، بڑی بہترین سواری، خوشبوئیں اس کے کپڑوں سے آ رہی، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، فلاں آدمی ہے، فلاں ابن فلاں ہے۔ فرمایا اس کی دنیاوی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی یہ وہ ہے عرب کے جس گھر کی طرف اشارہ کر دے کہ مجھے اس گھر سے رشتہ چاہیے، لوگ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اتنا امیر آدمی، اتنا مالدار۔ فرمایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب یہ بات کرتا ہے تو سارے لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، اس قدر اس کی عزت کرتے ہیں۔ کچھ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو اتنا مالدار اور اتنی مضبوط دنیاوی حیثیت کا مالک ہے، جس کی جب چاہے یہ سفارش کر دے کوئی اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ تین باتیں بتائی، تین باتیں بڑی وزنی ہیں کہ حضور پورے عرب میں جس گھر کی طرف اشارہ کرے اس کو رشتہ مل جائے گا، یہ بات کرتا ہے تو لوگ خاموش ہو کر سنتے ہیں، یہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، اور یہ کسی کی سفارش کر دے لوگ قبول کر لیں گے، جناب آپ نے کہہ دیا 1.5 سال ہو جائے گا، آپ خاموش رہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا، کپڑے میلے کچیلے،
ढंग का लिबास भी नहीं है, जूता भी शायद पुराना है, दूर से देखने से पता चलता है यार शायद इससे गरीब कौन होगा। ऐसे कई लोग हमारे पास से गुजरते। आपने फरमाया इसके बारे में क्या ख्याल? सहाबा कराम ने एक नज़र देखा, क्या वो रहीम नबी है, क्या तरबियत का अंदाज। सहाबा कराम कहते या रसूल अल्लाह हादा रजुलुम मिन फुकराइल मुस्लिमीन हादा हरियल। ऐ अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते ये मुसलमानों में एक फ़कीर आदमी है, ये मुसलमानों में एक मिस्कीन आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है। इल खातबा अल्लाह युनकहा, ये इतना मिस्कीन है बेचारा कि अगर ये किसी के घर निकाह का पैगाम भेज दे कोई इसके साथ निकाह नहीं करेगा, ना को बाप मानेगा ना माँ मानेगी, अपनी बेटी इसके साथ दे। और ये बरादरियों में अब भी चलता है कि इसकी हैसियत क्या है। बेटी का रिश्ता मांगा और उन्होंने मुंह पे मार दी, तुम्हारा बेटा है क्या? ये नहीं देखा नमाज पढ़ता है, ये नहीं देखा कुरान पढ़ता है, ये नहीं देखा रोज़े भी रखता है, ये नहीं देखा नेक और शरीफ है, हम वो बड़े मुसलमान बने हुए, इनकार तो हम भी करते हैं, इसके पास है क्या? यही बात सहाबा ने की कि या रसूल अल्लाह इन खातबा अल्लाह युन कहा, अगर ये मंगनी का पैगाम भेज देना तो कोई इससे निकाह नहीं करेगा, कोई इस पैगाम को कबूल नहीं करेगा। और हाजा रजुल व इन शफा अल्लाह युशफ़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसकी कोई हैसियत नहीं कि ये अगर किसी की सिफारिश करना चाहे कोई इसकी सिफारिश कबूल नहीं करेगा। अल्लाह की कसम है आज भी सिफारिशें कबूल नहीं होती है, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता है, धक्के दिए जाते हैं। और तू पहले अपने आप को तो दे, तेरी हैसियत ही क्या है? यही लोग अरब के मुशरिक करते थे। और तीसरी बात वइन काल अल्लाह युस्मा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस फकीर की क्या हैसियत है, ये बात करता है कोई इसकी बात भी नहीं सुनता, कोई इसे तवज्जो नहीं देता है, अच्छा यार बोलता है तो बोलता ही रहे, इज्जत नहीं करता है, इसके पास है क्या? वइन काला ला युस्मा, यह बुलाता रहे, ये पुकारता रहे। और भाई मेरी बात सुनो, लोग 2 मिनट रुकना भी गवारा नहीं करते, ये इतना मिस्कीन आदमी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब सोचिए हम कहा और ये कहा, काला हाजा खैरुन मिन मिल अर्ज़ मिस्ला हाजा। और जिस अमीर की अभी तुम बात कर रहे थे ना कि पूरे अरब में जिससे रिश्ता मांगे रिश्ता मिल जाए, बात करता है तो लोग बात सुनते हैं, सिफारिश करे तो सिफारिश कबूल होती है, ये मिस्कीन आपने फरमाया ये पूरी दुनिया उस जैसे अमीरों से अगर भर दी जाए, अल्लाह की कसम है इस मिस्कीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह के हाँ ये मकाम है, अल्लाह के हाँ ये मर्तबा है। हाजा खैरुम मिन मिल अर्ज़ मिस्ला हाजा, अगर बड़े बड़े दौलतमंदों से पूरी ज़मीन को भर दिया जाए, इस एक मिस्कीन की अजमत का वो मुकाबला नहीं कर सकते। इस एक मिस्कीन का मुकाबला नहीं, जिसे दुनिया हकीर जाने, जिसे दुनिया बेफायदा जाने, जिसके साथ दुनिया अपना ताल्लुक रखना वो पसंद ही नहीं करती है। और मेरे भाइयों इन मिस्कीनों की क्या बातें, इन यतीमों की क्या बातें। आज यतीम हमारे लिए सिर्फ एक लफ्ज़ है, यार वो यतीम है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तो वो बड़ा हो गया माशाल्लाह बालिग हो गया, अब उसकी मदद क्या करनी, अब यार अब यतीम यतीम ही हमें कहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यतीम आया, एक यतीम, और ये मिसाल मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी मिसाल कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिस्कीनों की सिफारिशें करने चले जाते, मिस्कीनों के काम खुद करने चले जाते, यतीमों की मजदूरियां करने चले जाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने यतीम बच्चे की दीवार की मजदूरी की थी, और मुफ्त में यतीम बच्चा है, वक्त का नबी उसकी दीवार दुरुस्त कर रहा है और बगैर उजरत के कर रहा है। इसी तरह यतीम आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक बाग है और मेरे बाग के साथ एक और आदमी का बाग है, ये हदीस के अल्फाज हैं बुखारी के। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम
तेज हवा चलती है, इधर की खजूरें उधर हो जाती हैं, उधर की खजूरें इधर मिल जाती हैं, पता नहीं चलता ये मेरे बाग की खजूरें हैं या उसके बाग की खजूरें। और मैं दीवार बनाना चाहता और दीवार मैंने शुरू कर दी, लेकिन वो निशान के ऊपर दीवार बनाते बनाते अब जो मेरा हमसाया है उसकी एक खजूर सिर्फ रुकावट है, एक खजूर, वो दीवार बनने नहीं दे रही, वो दरमियान में आ गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की, बड़े तरले किए, हमसायगी का वास्ता दिया, यतीमी का वास्ता दिया, यार मैं यतीम हूँ यही देख लो, इस खजूर के दरख्त की कीमत ले लो, नहीं माना। हमसायगी का वास्ता दिया, नहीं माना। फिर दिल में ख्याल आया किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की सिफारिश करवा देता हूँ, शायद ये मान जाए। हुजूर आपसे बड़ा कायनात में कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं, हुजूर आपके पास आया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं फरमाया तुम्हारा अपना मामला, एक यतीम बच्चा है इसके लिए नबियों का इमाम उठ कर जाए। फरमाया जाओ उसका बुलाओ। बुलाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बच्चा यतीम है, इसको खजूर दे दो, अल्लाह बेहतर करेगा। कहने लगा हुजूर नहीं, मैं नहीं दूंगा। और दूसरी बार आपने फरमाया इस बच्चे को खजूर दे दो, इसके बदले अल्लाह जन्नत की खजूर तुम्हें अता करेगा। बदबख्त था जिनके नसीब में ना हो, नहीं माना, कहा नहीं मुझे ये सौदा मंजूर नहीं, उठकर चला गया। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु उसी महफिल में ये बात सुन रहे, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल ने जन्नत की खजूर की बात की है, यार अगर मैं ये खरीद लूं, अबू दादा तेरे लिए जन्नत में खजूर लगेगी, सौदा बड़ा नफामंद है। उठकर आहिस्ता से करीब हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदा उसी के साथ था या कोई और भी इसमें शामिल हो सकता, अगर मैं ले दूं? आपने फरमाया अबू दादा ये खजूर तू ले दे यतीम के लिए। पीछे कौन है? पीछे यतीम है कि दुनिया की खजूर बदले में जन्नत की खजूर। वजह कौन बन रहा है? वो यतीम बच्चा। अबू दादा से आपने फरमाया तुम ले दो। उठे और उस आदमी के पीछे भागे। और भाई बात सुन, आया अबू दादा ने कहा तू जानता है, पहले दिल में रास्ते में सोचते आए इसे क्या पेशकश करूं, ये कैसे मानेगा, इसने तो हुजूर को इनकार कर दिया। फिर एक ख्याल आया और उससे कहा तू जानता है ना यहाँ मदीना में मेरा 600 खजूरों का बाग है, जानता है ना? मदीने का हर आदमी उस बाग को देखकर हसरत करता है, ऐ काश के ये बाग मेरे पास। तुम्हें यह भी पता है कि मेरे बाग की खजूरों जितनी उम्दा खजूरें और मदीने में कोई नहीं है। कहने लगा जानता हूं। कहा ये भी जानते हो कि मेरे बाग में मीठे पानी का कुआं है जिसने उस मेरे बाग को और भी 4 चांद लगाए? कहा हाँ भी जानता हूं। अबू दादा एक लम्हे में खुदा की कसम है मैं 1 रुपया देने लगूं मुझे भी सोच आ जाए, आप 100 देने लगे आपको भी ख्याल आ जाए जेब में और कितने हैं, घर भी जाना है, बच्चों के लिए भी लेकर जाने हैं, सामान भी लेकर जाना है, हम जमा तफरीक करके अल्लाह के रास्ते में देते हैं। अबू दादा ने एक ही लम्हे में कहा ये 600 खजूरों वाला बाग, मीठे पानी का कुआं, फलों समेत खजूरें, सब कुछ तेरा, वो एक खजूर मुझे दे दो जो यतीम बच्चे को तूने इनकार किया। इसे अपने कानों पे यकीन ना आया, लोगों को इकट्ठा करता है, कहता है लोगों तुम गवाह हो जाओ अबू दादा क्या कह रहा है। अबू दादा जरा फिर से कहना। हजरत अबू दादा मुस्कुराए और कहा लोगों गवाह हो जाओ, यतीम बच्चे की एक खजूर के बदले में मैं इसे अपना 600 खजूरों का बाग दे रहा। 3 बार कहा लोगों गवाह हो जाओ, और लोग हाथ मल रहे। अबू दादा ये कैसा सौदा किया? और वो बाग जो तुम किसी कीमत पर किसी को देने पर राजी नहीं थे, एक खजूर के बदले में दे दिया। कहा राज तुम नहीं जानते, राज तुम नहीं जानते। खजूरों का बाग लिया, बाग के दरवाजे पे आए, बीवी भी उस बाग में रहती थी, बाग के दरमियान में अपना मकान बनाया हुआ था, बच्चे भी उसी बाग में रहते थे।
दरवाजे पे खड़े होके कहा, या उम्मे दहदा, है उम्मे दहदा, उखरज, बाहर आ जाओ। कहने लगी, अबू दहदा खैर है? दरवाजे पे खड़े होके कभी आवाज नहीं दी। अबू दहदा कहते, उम्मे दहदा, ये बाग हमने बेच दिया, अब इस बाग में मैं दाखिल नहीं हो सकता। कोई कपड़ा, कोई खजूर, कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं, बच्चों को उठाओ, बाहर आ जाओ। उम्मे दहदा परेशान, अबू दहदा किसको बेचा? उंगली आसमान की तरफ की, कहा रब को बेच के आ रहा। कहने लगी कि क्या ही तिजारत की, फमारा भी अबू दहदा। कहने लगी, वाह वाह, ये वाह वाह के अल्फाज निकले। वो बीवी भी कैसी थी, ये नहीं कहा ये तू क्या करा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। बीवी ने कहा, शाबाश अबू दहदा, तिजारत ऐसी होनी चाहिए जो तू करके आया। अब अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे ताकि खजूर की बात बताए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को बताया, हुजूर बाग बेच के खजूर ले आया हूँ, यतीम बच्चे से कह भी आया हूँ, बेटे ये खजूर तेरी है, मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा कहते ये पहला मौका था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पता नहीं कितना वक्त, कितनी देर अल्लाह के नबी सिर्फ ये लफ्ज कहते रहे, कम मिन ज़क़ज़ाक़िल राई अबू दहदा फिल जन्ना। ये लफ्ज पता नहीं कितनी देर कहते रहे, वाह वाह अबू दहदा, मैं जन्नत में खजूरों के बाग ही बाग देख रहा हूँ। अबू दहदा, बात एक खजूर की हुई थी जब तू उठा था कि मैं तुम्हें जन्नत की एक खजूर लेकर दूंगा, तो ऐसा क्या करके आया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूँ, इधर भी खजूरों के बाग, उधर भी खजूरों के बाग, आगे भी खजूरों के बाग, पीछे भी खजूरों के बाग। अबू दहदा, मोहम्मद के पास आते आते तुम्हें देर हो गई, अल्लाह को जन्नत में बाग लगाते लगाते देर नहीं हुई। कम, कितना ही बाग, कितना ही झुंड है जो अल्लाह ने जन्नत में तेरे लिए लगा भी दिए। क्या था? एक यतीम बच्चा उसके पीछे था, एक बच्चे की वजह से एक खजूर दी, अपना बाग बेचा। और अल्लाह के रसूल एक दो तीन बार नहीं, सहाबा कहते बड़ी देर ये फरमाते रहे, अबू दहदा तेरे लिए जन्नत में बाग ही बाग, अल्लाह ने बड़े बाग लगाए। तो मेरे भाइयों, ये वो नबी, ये रहमत है जिन्होंने हमें सिखाया, हमें बतलाया। अगर कोई फकीर है, कोई मिस्कीन है, कोई मोहताज है, कोई यहाँ बैठा जिसे ये इल्म है कि दुनिया का मेरे पास कुछ नहीं, उसे अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दी, तू 500 साल पहले जन्नत में जाने वाला, तू वो है, तेरी वजह से अल्लाह अमीरों को रिस्क देता, तू वो है कि सारी कायनात के अमीर मिल जाए, तेरा एक अकेले का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस हाल में जहां अल्लाह रखे, जैसे रहे, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना और रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जो फरमान आप तक पहुँचाए कि हमें इन मसाकीन और इन यतामा से कैसा सलूक रखना चाहिए, अल्लाह इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद के साथ आप अहबाब भरपूर ताउन किया करें। ये भी अल्लाह का घर है, जो अल्लाह के घर को चलाता है, अल्लाह उनके घरों को आबाद रखता है। बहुत बड़ी ये बात है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी बार मस्जिद को ज़रूरत पड़ी, जब आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करते थे, सबसे पहला हाथ हज़रत उस्मान का बुलंद होता था, अल्लाह के नबी मैं हाज़िर। और बाज़ औक़ात ये फरमाते थे, उस्मान तेरा वो माल किस काम का जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में न जाए। ये फरमाया करते, उस्मान उस माल का क्या फ़ायदा कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी काम के लिए कहें और तू वहाँ ना पहुँचे। तड़प ये होती थी कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐलान करें, सबसे पहले हाथ मेरा बुलंद हो। और दूसरा, हमारे एक दो अहबाब यहाँ भी
کچھ مصروفیات ایسی ہوتی، مجھے ایک دو بھائیوں نے یہاں سے فون بھی کیا تھا شادی کے حوالے سے کہ میں نے پہنچنا ہے۔ میں اب ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے، اپنی زندگی کا میں اتنا بتا نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ رب کے دین کے لیے، مرکز کے لیے، مدرسے کے لیے، الاصلاح رسالے کے لیے شاید ایک ایک سیکنڈ وہ مصروف ترین ہے کہ میں اس دن بھی جب میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے اور بہت بیمار ہوئے اور ڈاکٹروں نے بتایا بھی، مغرب کا ٹائم تھا تانیہ والا میں کہ شاید اب یہ 2-4 گھنٹے اور گزریں طبی صورتحال کے اعتبار سے، اور میں اس حال میں بھی والد صاحب سے مل کے فیصل آباد عشاء کا درس دینے آ گیا، اور درس جیسے ہی میں نے مکمل کیا، درس دیا، مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے والد صاحب وفات پا چکے۔ اور میری زندگی کی سب سے مشکل وہ ڈرائیونگ تھی جو فیصل آباد سے تانیہ والا تک، پتہ نہیں میں کیسے پہنچا کہ میں آخری لمحات میں ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی کیا تھا کہ چلو میں درس دے کے آتا ہوں، اللہ رسول کی بات کر کے آتا ہوں۔ اپنے خاندان کی 20 شادیاں ایسی جو صرف اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم پہنچانے کی وجہ سے میں وہاں سے بھی مس ہو جاتا ہوں۔ تو میرا کوئی بھی بھائی اس طرح کے معاملات میں ناراض نہ ہو کہ آپ آئے نہیں، بہت بڑی بڑی ادارے کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے گھر کے لیے ٹائم بچانا بھی بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بس راضی رہیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کر رہے، اس میں آپ کو بھی انشاءاللہ اتنا ہی اجر ہے۔